من والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے۔ اولاد اور اموال یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جب تک یہ دین اسلام اور اللہ پاک کی حدود میں رہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہیں تو پھر یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ جب یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں آ جائیں تو پھر یہ نعمت نہیں رہتے انسان کے لیے، یہ باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ مال کی وجہ سے دنیا گمراہ ہوتی ہے۔ جس کے پاس مال آیا اور وہ یہ کہے یہ سارا تو میرا اپنا کمال ہے، اس میں میرا ہی سارا کمال، اگر میری عقل نہ ہوتی، میرے دماغ نہ ہوتا، میری آنکھیں نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتے، تجربہ نہ ہوتا تو میرے پاس مال کیسے آتا؟ یہ اللہ کا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ تو پھر انسان کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ قارون کو اللہ پاک نے اسی لیے تباہ کیا تھا، اسی لیے زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا میرا اپنا کمال ہے۔ اور جس آدمی کے پاس مال اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال اس کے لیے تباہی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اس کی مالیت کے برابر جس کے پاس پیسے ہیں تو اس کے اوپر 2.5واں حصہ زکوٰۃ کا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے نہیں ہیں تو انسان کے پاس مال جتنا بھی ہو وہ زکوٰۃ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اپنی استعمال شدہ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے انسان نے 10 گاڑیاں رکھی ہوں، بیٹی کی الگ ہے، اپنی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، ملازم کی الگ ہے، استعمال شدہ چیزیں ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جن کے اوپر پرافٹ ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ پاک نے ٹیکس نہیں رکھا، یہ مال کو پاک کرنے کا تھوڑا سا حصہ رکھا ہے، 2.5%۔ جب وہ دے دیا جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، جب نہ دیا جائے تو سارا مال گندا ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جس سال انسان زکوٰۃ دے گا، کیلکولیشن کر لے، نوٹ کر لے، اگلے سال اس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں گارنٹی دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما انفقتم من خیر فہو یخلف، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ پاک اس کی جگہ تمہیں اور عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مال جب تک اللہ پاک کی رضا میں لگایا جائے انسان کے لیے باعث نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا مانگی ہے اللہ پاک سے، پھر آخرت مانگی ہے۔ دنیا کی گزر بسر کے لیے بھی انسان کے پاس مال چاہیے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے رزق حلال چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ پہلے دنیا مانگو اللہ پاک سے،
کہاں لکھا ہے؟ دوسرے پارے میں لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، یہ حج کے ایام ہے نا، یہ حج کے دنوں میں یہ دعا بہت باعث برکت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بہت ساری اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ پاکستان کی کرنسی کے ہر نوٹ کے اوپر یہ لکھا ہے رزق حلال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے رزق حلال وافر مانگا کرتے تھے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ رزق حلال دے، اگرچہ تھوڑا سا ہی دے دے۔ کیوں تھوڑا سا دے؟ اللہ پاک سے بوجھ اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اللہ ہماری نسل میں کبھی فقر و فاقہ نہ آئے، اللہ اتنا عطا کر کہ یہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ پاک سے مانگے تو وافر مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا حلالا واسعا، اللہ رزق حلال وسیع، اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ ایک آدمی جنت کی طرف جانے لگا، قیامت کو اس کی اولاد کہے گی اللہ ہمارا باپ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس نے کبھی ہمیں دنیا میں کبھی نیکی کا کہا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں کہا تھا۔ وہ آدمی جو جنت کی طرف جا رہا تھا اولاد کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا۔ جس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو کبھی نیکی کا نہیں کہا، کبھی نماز کا نہیں کہا، روزے کا نہیں کہا، قرآن مجید کا نہیں کہا، اس کو پتہ ہے میری بیٹی بے پردہ جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بیٹی کا بیٹا ایسا نہیں اب میری بیٹی جائے گی، میری بیٹی بڑی ہو گئی، اب جوان ہو گئی ہے، آپ کے اوپر پردہ فرض ہے، ایسے نہیں آپ جائیں گی، کہتا ہی نہیں، اسے پتہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ کہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مال اور اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں آئے انسان کے لیے باعث حسرت بن جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں مال کی اور اولاد کی ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔